امام سے ایک مسئلہ پوچھا کہ فرض 4 رکعت فرض نماز میں 3 رکعتیں ہو چکی تھی، میں چوتھی رکعت میں شامل ہوں، بقیہ نماز میں کس طرح پڑھوں گا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے الحمدللہ سے شروع ہوں گے، 7 سورت ملائیں گے، تو پھر بیٹھ جائیں گے اتحیات میں، جب پھر کھڑے ہوں گے تو 2 رکعتوں میں جو رہ گئی ہوں گی ان کے ساتھ بھی سورت ملائیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا، یہ انہوں نے نہیں پتا تھا، انہوں نے یہ ہمیں غلط بتایا، میں نے ان کی اصلاح کی بھی یہ اس طرح ہے۔ دوسرا پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ انہیں نہیں پتا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا، تو وہ صرف حافظ ہیں۔ آیا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ جسے بالکل ایک بنیادی مسئلے ہی نہیں پتا نماز کے، جو ایک عام انسان کو پتا ہوتا ہے، تو وہ ہی نہ پتا ہو، ایک جامع مسجد کا امام ہو، تو جب اس کی اپنی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، آیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے احکامات جو ہیں ان کا اچھی طرح مطالعہ کرے، دیکھے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کس جگہ پہ فرض میں تاخیر ہونے سے یا پھر واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم آئے گا، یہ تمام احکامات ہیں۔ اگر ان پر ان کا مطالعہ نہیں ہے یا ان کے بارے میں ان کو علم نہیں ہے تو پھر وہ امام بننے کی شرائط میں داخل نہیں ہے، پھر نہیں چاہیے کہ وہ امام بنے۔ پہلے نماز کے احکامات، نماز کے تمام تر مسائل جو ہیں ان کی آگاہی اس کے لیے ضروری ہے، پھر وہ امام کے مسئلے پہ کھڑا ہو کر امامت کروا سکتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو امام بننے کی شرائط لکھی ہیں اس میں ایک شرط یہ بھی لکھی ہے کہ وہ احکام شریعہ، خاص کر وہ نماز کے احکامات کا اسے مکمل علم ہو، پھر وہ امام بنے گا۔ تو جس طرح آپ نے سوال میں بتایا ہے تو یہ اس صورت میں تو وہ امام بننے کے اہل ہی نہیں ہے، تو آپ ان کو وقت دیں، آپ کہیں کہ آپ 1-2 ماہ جو ہے وہ ہم سے رخصت لے لیں، تنخواہ آپ کو دیتے رہیں گے، لیکن آپ نماز کے احکامات کا جو ہے، نماز کے مسائل جو ہیں ان پر مطالعہ کیجیے گا، پھر آپ امام بنیں۔ ہم آپ کو امام جو ہے اپنے مسئلہ امامت پہ کھڑے کریں گے، تب تک آپ ہمارے ہاں جو تنخواہ ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ تو امید یہی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔